السلام علیکم۔ آئیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ یہ دیکھیں لوگ اپنے اپنے سامان جو ہے اس کو مناسب جگہوں پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ جہاز میں اوپر بنے ہوئے شیلف، ان میں آپ اپنے ہینڈ کیری رکھ سکتے ہیں، لیکن پاؤں کے نیچے ادھر وغیرہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ دوران پرواز اگر آپ کی ٹانگوں کے قریب کوئی چیز پڑی ہو تو وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو سب لوگ جب جہاز اڑنے لگتا ہے اس وقت، اور جب وہ لینڈ کرتا ہے اس وقت لگیج میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے تمام مسافر جو ہیں وہ اپنی حفاظتی سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایئر ہوسٹس آپ کو طریقہ بتاتی ہے اور چند ضروری ہدایات بھی آپ کو دی جاتی ہے۔ اس دوران جب ایئر ہوسٹس آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھا رہی ہوتی ہے تو جہاز آہستہ آہستہ رن وے پہ چلتا ہوا اپنی اس پوزیشن پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے اصل رن وے پہ اس نے دوڑ لگا کے فضا میں اڑنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جہاز میں انٹر ہونے سے جہاز کا وہ جو فاصلہ ہوتا ہے اصل رن وے پر پہنچنے کا، یہ تقریباً 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب جہاز رن وے پہ جا کے دوڑنا شروع کرتا ہے تو آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہی تھوڑا سا کاشش ہو جاتے ہیں، دل میں تھوڑا سا ڈر آ جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، جو پائلٹ نے کہا کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ حالانکہ یہ ایک حفاظتی اقدام ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن انسان پریکاشن میئر تو لینے چاہیے۔ تو اسی لیے وہ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ پائلٹ اور ایئر ہوسٹس آپ کو کہتی ہے کہ آپ باندھ لیں۔ اگر آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنا نہیں آتا تو آپ اشارہ کریں اور وہاں پہ لائٹ لگی اسے جلا دیں، ایئر ہوسٹس آپ کے پاس آ کے سیٹ بیلٹ آپ کو باندھنے کا طریقہ بتا دے گی۔ اب جہاز جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے اصل مقام پہ جا کے جہاں سے اس نے اڑان بھرنی ہوتی ہے اس رن وے پہ جاتا ہے۔ اس رن وے پر جانے تک اس کی سپیڈ بالکل نارمل ہوتی ہے۔ اتنا آہستہ آہستہ وہ موو کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جہاز ادھر تو موو کر رہا ہے۔ اگر آپ باہر کھڑکی سے دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جہاز جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے۔ ادروائز کوئی جھٹکا نہیں لگتا، کوئی وہ ایکسیلیٹر ایسے نہیں دیتا کہ آپ سیٹ پیچھے سے جا لگے۔ تو بڑے آرام سے جہاز چلتا 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 اپنی اس اصل جو ہے نا رن وے، جس کے بعد اسے فاسٹ ٹریک پہ چڑھنا ہے، اور پھر وہ شاید ہو سکتا ہے 300 میل سپیڈ ہوتی ہو یا جو بھی ہے، جو پرواز کے لیے ان کو ضروری ہوتی ہے، اس تک دوڑنے کے لیے وہ رن وے اسپیشل اور علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ رن وے پہ جب جہاز ایک اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرا کوئی جہاز اس رن وے پہ نہ لینڈ کر جائے، تو یہ تمام ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ایئر ہوسٹس کی نہیں ہوتی، نہ پائلٹ کی ہوتی ہے، بلکہ یہ جو پیچھے کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ فلاں نمبر رن وے پہ چلے جائیں، کیونکہ ہر ایک ایئرپورٹ پہ ایک ہی رن وے نہیں ہوتی، دو دو تین تین رن وے ہوتی ہے اڑان بھرنے کے لیے، تاکہ اگر بیک وقت جہاز ایک لینڈ کر رہا ہے دوسرا اڑ رہا ہے تو وہ آپ نے آمنے سامنے نہ آ جائے یا ایک کو فضا میں نہ رکھنا پڑے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ہوائی اڈے پہ 4-5 سے زیادہ بھی رن وے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری، جتنا بڑا ہوائی اڈا جتنی پروازیں ہوگی اس حساب سے وہاں پہ وہ رن وے بھی بنی ہوگی۔ اب جہاز چلتا ہوا بڑے دھیمی رفتار سے اس رن وے کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں سے اس نے پرواز بڑھنی ہے۔ تو اس دوران کچھ لوگ کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ انسان پڑھتا ہوتا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ تھوڑا خطرناک ہے، اس نے زمین سے فضا میں بلند ہونا ہے، اور
فضا میں بلند ہوتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہاز جب رن وے کو چھوڑ کے فضا میں بلند ہوتا ہے تو تھوڑا سا سکون بھی ہوتا ہے، لیکن بلندی کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ باہر کے نظارے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زمین نیچے رہ گئی ہے اور ہم کتنے بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر جہاز جو ہے وہ اوپر جا کے اپنی ڈائریکشن چینج کر کے اس اینگل پہ آتا ہے جہاں سے اس نے جس طرف جانا ہوتا ہے۔ وہ پائلٹ کے پاس باقاعدہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت وہ جہاز کو اڑان کے بعد اپنی صحیح سمت میں اور صحیح بلندی پہ جا کے، بلندی سے مراد ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ 33,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے جہاز جو ہوتا ہے نا وہ آٹو پہ لگا دیا جاتا ہے کہ اب اس نے سیدھا اس ملک میں جانا ہے جہاں پہ اس کے منزل مقصود ہے۔ تو فضا میں بلند ہوتے ہوئے جہاز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کوئی آیت یا کلمہ شریف یا جو کچھ اپنے مذہب کے مطابق ہوتا ہے نا، وہ تمام مسافر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ کو تو میں نے دیکھا ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ آنکھوں پہ ہاتھ بند کی ہاتھ رکھے نا، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جہاز جو ہے یہ تو روٹین کے مطابق اس نے اڑنا ہوتا ہے، جہاز کا تو مقصد یہ ہے کہ اس نے پرواز بننی ہے۔ اب وہ زمین پہ دوڑتا ہوا اپنی سپیڈ پکڑتا ہے، تو یہ دیکھیں، یہ رن وے پہ جہاز جو جا رہا ہے تیزی سے، یہ اپنی اس سپیڈ پہ جا کے بلند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں آہستہ آہستہ جہاز جو ہے وہ اس طرف آ گیا جو اس کا اصل رن وے ہے۔ تو جہاں سے اس نے خاص سپیڈ ہے اس کی، شاید وہ 300 میل پر آور ہے یا 500 ہے، وہ یا ویٹ کے حساب سے یہ سپیڈ ہوتی ہے، اس سپیڈ پہ جا کے یہ زمین کو چھوڑ دے گا اور فضا بلند ہو جائے گا۔ تو دیکھ لیں یہ جو ہمارا جہاز ہے یہ اب فضا میں بلند ہو چکا ہے، اور شاید پائلٹ نے آٹو پہ بھی لگا دیا ہے، کیونکہ جب فضا میں 33,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز پہنچ جاتا ہے تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سیٹ بیلٹ جو ہے کھول لیں۔ ہر سیٹ کے آگے آپ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹی وی لگے ہیں، مانیٹر۔ تو اوپر فضا میں آپ دیکھیں کہ آپ کو آسمان اور نیچے بادلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ 33,000 فٹ کی بلندی بہت زیادہ بلندی ہے۔ وہاں سے ہم آنکھ کے ذریعے نیچے زمین کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں بادل ہی نظر آئیں گے یا اوپر آسمان نظر آئے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ دوران پرواز ایسے لگتا ہے کہ جیسے جہاز فضا میں ایک جگہ کھڑا ہے، کیونکہ نہ کوئی جھٹکا لگتا ہے۔ آپ اٹھ کے اگر جہاز میں پیادل ادھر ادھر سب پھرنا شروع کر دیں نا تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی جو سپیڈ ہے یہ 1000 میل پر آور ہے یا اس سے زیادہ یہ کم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جسم اس سپیڈ کے مطابق ہی فضا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، لہذا ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ جہاز فضا میں کھڑا ہے، حالانکہ وہ تو تیزی سے منزل مقصود کی جانب روان ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں باہر کا نظارہ اگر کھڑکی سے، تو باہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا نیلا آسمان ہے اور بادل ہے، نیچے آپ کو نہیں پتہ کہ سمندر ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا سا نا ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ جو شخص یا جو لوگ پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایکسائٹڈ سین ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ جہاز ہمارا نا بادلوں میں جا رہا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی دور بھی نظر نہیں آ رہا کہ تھوڑا پرے کیا ہے۔ اب یہ موسم آگے صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ جو سامنے آپ یہ سکرین لگی ہو اس پہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت جہاز آپ کا کہاں ہے، کس ملک سے گزر رہا ہے، یا ڈیسٹینیشن کتنی دور ہے، یا آپ جہاں سے پرواز کی وہ جگہ کتنی پیچھے رہ گئی۔ تو اس سے آپ پوری انفارمیشن اس سکرین سے آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔
ساتھ ہی اس کے وہ تمام آپریٹنگ سسٹم لگا ہوتا ہے نیچے، اگر آپ اس کو بدلنا چاہیں، کوئی فلم دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اندر کمفرٹیبل دیکھیں سیٹیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی پینک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ لوگ کچھ سو رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے واچ کر رہے ہیں ٹی وی، کچھ جو ہے انہوں نے کانوں پہ وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے، وہ شاید فلمیں دیکھ رہے ہیں، یا لیکن کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنا پرسکون ماحول ہے، اور باہر وہی ایک ہی نظارہ چلتا رہتا ہے کہ اوپر آسمان نیچے بادل، بس۔ تو انسان کہتا ہے یار اگر ہم اتنا سفر کر رہے ہیں تو ہمیں تو نظارے چاہیے، پہاڑ، دریا، یہ سب کچھ، لیکن وہاں تو آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، چاہے آپ کارٹون لگا لیں بچوں کے، قوالیاں لگا لیں، یا انگلش فلم لگا لیں، اردو فلم لگا لیں، وہ تمام پروگرام ان ٹیلی ویژن میں فیڈ ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے نا کھانے کا ٹائم ہو گیا، اور ایئر ہوسٹس سے کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تو کھانے کے لیے یہ جو چیزیں سرو کرتے ہیں، یہ عام ہوٹلوں کی طرح کا کھانا نہیں ہوتا کہ بریانی دے دی، پراٹھے دے دیے، نہیں، وہ خاص مخصوص خوراک آپ کو جہاز میں دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جو مانیٹر آپ کے سامنے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، ان میں پوری انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اور باہر تو آپ کو ایک ہی نظارہ نظر آئے گا کہ بس وہی آسمان، وہی بادل، اور وہ ایک ونگ۔ اگر آپ کی سیٹ ونگ کے ساتھ ہے تو آپ ونگ کو دیکھتے جائیں گے، ونگ سے مراد ہے وہ جہاز کا جو پار ہوتا ہے، اور اس کے نیچے اس کے لگے ہوتے ہیں وہ پروپیلر جو جہاز کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جہاز وہ جیٹ سسٹم لگا ہوتا ہے۔ تو اب آپ اگر اس کو دیکھیں نا اب مانیٹر میں کہ جہاز کدھر ہے، تو وہ پوری انفارمیشن دے گا، پورا زمین کا جو ہے نا وہ سامنے لائے گا، جیسے کہ خلا سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے جہاز کو کہ وہ جہاز کس وقت کہاں ہے۔ اور جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیچے تو سمندر ہے تو پھر تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے کہ یار اوپر آسمان نیچے سمندر، اللہ نہ کرے۔ تو بہرحال یہ تو ایک اپنی سوچ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے انفارمیشن آپ کو ملتی رہے، تھوڑا سکون بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھ لیں آپ کو وہ مانیٹر جو کرنٹ ٹائم بھی بتائے گا، آپ زمین کے کس حصے میں ہیں وہ بھی بتائے گا، کس وقت آپ نے پہنچنا ہے وہ بھی بتائے گا۔ اب یہ کھانا کھا کے نا سونے کا ٹائم ہو گیا، اس لیے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ آپ کھڑکیاں بند کر دیں، لائٹیں اسے تقریباً آف کر دی ہیں، تھوڑی سی لائٹ یہ جو جل رہی ہیں یہ لوگوں نے خود جلا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن باہر وہی ماحول ہے۔ دیکھیں آپ وہ بادل ہے، وہی افق ہے، ہاریزن ہے۔ میں نے سنا تھا کہ ہاریزن جہاں آسمان و زمین ملتے ہیں، گانے بنے ہوئے ہیں کہ چلو کہیں دور چلے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ایک پرماننٹ سا نظارہ ہوتا ہے باہر، یہ چینج نہیں ہوتا۔ چینج اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کا جہاز مثلاً ٹائم زون کے حساب سے اس جگہ چلا جائے۔ دیکھیں اب یہاں پہ نا آپ باہر دیکھیں تو یہاں سورج نکل رہا ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے جو آسمان پہ وہ سرخی سی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ہے۔ اور اب یہ دیکھیں جس جگہ سے اب ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ نیچے رات ہے، تو یہ ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ آ گئی ہے۔ جہاز اس لیے زمین نظر آ رہی ہے کہ ہمارا جہاز 33,000 فٹ کی بلند سے نیچے آ رہا ہے، نیچے آتے آتے اس نے ایئرپورٹ پہ بحفاظت انشاءاللہ اتر جانا ہے۔ تو یہ پورا شہر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ آسمان جو ہے نا وہ نیچے آ گیا، یہ ستارے، کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ تو اللہ آپ سب کو جہاز میں سفر کرنے کا موقع نصیب کرے، اور باخیر و خوبی آپ اپنے اپنے منزلوں پہ جائیں۔ تو یہ کئی لوگوں کی زندگی میں خواہش رہ جاتی ہے، اور وہ غربت کی وجہ سے چنگ چی لوکل بسوں میں دھکے کھاتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، لیکن جہاز میں بیٹھا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔